پاکستان رینجرز کیمل بینڈ کا دستہ سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہا ہے. انسپیکٹر اقبال پاکستان رینجرز کیمل بینڈ کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری آج کی پریڈ میں شامل دستوں سے مصافحہ کرتے ہوئے. پاکستان رینجرز کیمل بینڈ خوبصورت دھنیں بجاتا ہوا جیوے جیوے پاکستان اور اللہ کی دھنیں بجاتا ہوا پاکستان رینجرز کیمل بینڈ کا یہ دستہ صحرائی اونٹوں پر سوار پاکستان رینجرز کے جوان اور خواتین و حضرات اب آزاد جموں و کشمیر، بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے فلوٹس اپنی اپنی علاقائی ثقافت کی نمائندگی اور اپنے اپنے صوبوں کی تاریخ، معاشرت اور ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے. آج کی اس پریڈ میں جو ثقافتی فلوٹ شامل ہیں اس میں سب سے پہلے آزاد جموں و کشمیر کا فلوٹ کشمیر کے روایتی ثقافتی کھیل گتکا کا مظاہرہ جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار بھی ہے. فلوٹ پر سب سے آگے دنیا کا نقشہ ہے جو دراصل اشارہ ہے کہ کشمیر کے عوام اقوام متحدہ اور دنیا کے وعدوں کے منتظر ہیں. The participation of this float in the Pakistan Day Parade is the recognition of the 70 years efforts of Kashmiri people against the Indian atrocities. کشمیر جنت نظیر آزاد جموں کشمیر کا فلوٹ. کشمیر کی دلفر اور دلکش وادیاں، گھریلو دستکاری میں مصروف خاتون، کشمیری شال گبا سازی اور پیپر ماشی اہم ذریعہ معاش. مہر گڑھ کی سرزمین، تہذیبوں کے امام، دھرتی بلوچستان، مخصوص بلوچی پگڑی پہنے، وش عطا احدی دور بلوچانے، روایتی بلوچی چاپ اور رقص کا خوبصورت انداز. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی، خوشحال بلوچستان اس عزم کا اعادہ ہے. گزان میں روایتی لباس آپ خواتین کو دیکھ سکتے ہیں اور مارخور جو پاکستان کا قومی جانور ہے، جس جانور کے لیے پہاڑ کی چوٹیاں عبور کرنا کوئی مشکل نہیں، جو کہ بلوچستان کے دیہی زندگی، خانہ بدوش زندگی کے عکاس گدان، اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ درہ بولان بھی دیکھا جا سکتا ہے جو صدیوں سے لوگوں کی آمد و رفت کی نشانی ہے، جہاں سے ہزارہا سال سے معاشی اور کاروباری راہ گزر ہے. آخر میں اس فلوٹ پر میر چاکر رند کا قلعہ ہے جسے چاکر اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو بلوچ تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں. The land of nomads. Its people are selfless, hospitable and patriotic. The future of Pakistan. The land of mesmerizing beauty, the land of Ketu, the jewel of Pakistan, Gilgit Baltistan, the land of brave people. پہاڑوں، جھیلوں، چراگاہوں، گلیشیئرز، دیوسائی، نانگا پربت اور راکا پوشی کی سرزمین. دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 یہاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کیٹو بھی ہے. روایتی ساز
اور لباس پہنے جس میں منفرد اور خوبصورت انداز کی سفید ٹوپیاں شامل ہیں جو یہاں کے لباس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ وہ روایتی ساز ہیں جو اس صوبے میں بجائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ آپ درہ خنجراب دیکھ سکتے ہیں جو دفاعی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل درہ ہے، اور خنجراب کا مطلب پانی کا چشمہ ہے۔ شاہراہ قراقرم بھی اسی درے کے ذریعے چائنا کو پاکستان سے ملاتی ہے اور اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ پولو جو بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ ہے، یہاں بہت ذوق و شوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ خوبصورت خواتین یہاں کے روایتی لباس پہنے یہاں کی مہمان نواز ثقافت کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ چندور بابوسر پولو ٹورنامنٹ بہت مشہور ہے۔ بابوسر کا پولو گراؤنڈ سطح سمندر سے 14,600 فٹ کی بلندی پر ہے۔ منم خیستہ خیستہ خرونا شتا دے خود پٹولو باندے بردے کنا پخور خو پخور دے کنا۔ مہمان نواز غیور لوگوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کا فلوٹ، جس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامیہ کالج پشاور کی عمارت کو، جو کہ اس صوبے کے رہنے والے لوگوں کی علم دوستی کا عکاس ہے۔ خٹک ڈانس کی خوبصورت پرفارمنس، روایتی لوگ فنکار روایتی لباس پہنے ہوئے، جو کہ اس صوبے میں خوشی کے موقعوں پر کیا جانے والا ایک لوک رقص ہے۔ خیبر پختونخوا کا فلوٹ، اس فلوٹ پر گوتم بدھ کا مجسمہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف خواتین جو اس صوبے کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں اسلامیہ کالج پشاور کی دلکش عمارت پس منظر میں، جو یہاں پر خواتین کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں یکساں کردار اور علم کی اہمیت کے اجاگر کر رہی ہیں۔ وادی کیلاش جس کی ہزارہ سالہ پرانی تاریخ، جس کا روایتی لباس پہنے یہ خوبصورت اور مخصوص لوک رقص آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ بلین ٹری کے پروجیکٹ کے بعد 5 دریاؤں، سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین، پنج آب اے جگنی پنجاب دیے، پنجاب کا ثقافتی فلوٹ۔ رنگا رنگ، تہذیب، زندہ دلی، محبت، بہادری اور مہمان نوازی کے رنگ، پنجاب کے زندہ دالان بھانگڑا، گدہ، جگنی کی خوبصورت پرفارمنس پیش کرتے ہوئے، فصلوں کی کٹائی ہو کہ بہار کے موسم کو خوش آمدید کہنا ہو، روایتی لباسوں میں لوگ فنکار خوبصورت اندازوں میں میلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں واقع بہاؤدین ذکریہ ملتانی کا مزار آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس دھرتی کے صوفی پس منظر کی عکاس ہے۔ ٹیلی ویژن، فلم اور ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان ثقافتی فلوٹس کا استقبال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا منظر، پنجاب کا یہ ثقافتی فلوٹ جس پہ پنجاب کی تہذیب و ثقافت نمایاں ہے۔ پنجاب کی دیہی زندگی کی عکس بندی کی گئی ہے اور وہ تمام مناظر اس فلوٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ معزز مہمانان گرامی اس وقت سلامی کے چبوترے پہ موجود اور محظوظ ہو رہے ہیں پاکستان کی خوبصورت کلچر اور ثقافت کے عکاس ان فلوٹس سے۔ آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنر ملائیشیا کے وزیر اعظم عزت مآب جناب ڈاکٹر تن مہاتیر بن محمد انتہائی انہماک کے ساتھ پاکستان کی ثقافت کا عکس ان فلوٹس پر دیکھ رہے ہیں۔
روایتی جھومر ڈانس، اجرک کے خوبصورت رنگ، قدیم تہذیبوں کی سرزمین، باب اسلام، وادی مہران، سندھ۔ منجھو مہران منجھی جان، وادی مہران، قدیم تہذیبوں کی دھرتی، باب اسلام، اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں، سندھ کا ثقافتی فلوٹ۔ صدر پاکستان اور ان کے ساتھ موجود آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنر، اجرک پہنے، سندھ کا روایتی لوک رقص اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی طرز معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار جو کراچی میں واقع ہے بھی اس فلوٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے روایتی ڈھول کا مظاہرہ۔ ڈھول پاکستان کا ایک روایتی ساز ہے، خوشی کا کوئی موقع ہو اس کی آواز لوگوں میں جوش اور خوشی کی علامت اور مظہر سمجھی جاتی ہے۔ سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے ساتھ موجود ہیں ملائیشیا کے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان، آذربائیجان کے وزیر دفاع۔ ان ڈرمرز کے پرفارمنس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی مندوبین بھی کثیر تعداد میں آج شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا عکس ان فلوٹس کی صورت میں دیکھ رہے۔ The participation of Kashmir float in Pakistan Day Parade today is the recognition of 70 years' efforts of Kashmiri people against the Indian atrocities. Grave human rights violations are taking place in Kashmir. Pellet guns have been used on children as young as 19 months. It is high time that the international community plays its role in bringing peace to the region in accordance with the UN resolutions. Kashmir, the heaven on earth, is a depiction of rich culture and tradition of Kashmir. The land of valleys, water streams, snow-covered Himalayan mountains, vast saffron fields attract the eyes and soothe the mind. Kashmir is the unfinished agenda of the partition of the subcontinent. The innocent people of Indian-occupied Kashmir are being subjected to injustice and atrocities for over the last 7 decades. The issue can no longer be put on the back burner. The time has come that Kashmir issue should be resolved in line with the aspirations of its people, in accordance with the wish of Kashmiri people and the UN resolutions.